کریم کی خصوصیات بیان کی، 4 خصوصیات جن میں 2 کا کل تذکرہ ہوا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے ایک نصیحت، خیر خواہی اور دلوں میں موجود روگ، بیماری، تردد، شک کے لیے شفا کا ذریعہ یعنی قرآن کریم آ گیا۔ یہ 2 صفتوں کا بیان ہوا تھا، خصوصیات کا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کریم سراپا خیر خواہی ہے، اور قرآن کریم دلوں کی، روح کی شفا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا۔ روحانی بیماریاں کیا ہوتی؟ روحانی بیماریاں حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب ہی لکھی ہے روحانی بیماریاں۔ گناہ جتنے ہیں وہ سب روحانی بیماریاں، جتنے گناہ ہیں وہ سب کیا ہیں؟ روحانی بیماریاں ہیں، انسان کو روح کے اعتبار سے کمزور کر دیتے، روح کے اعتبار سے کمزور کر دیتے۔ بدنگاہی روحانی بیماری، جھوٹ روحانی بیماری، دھوکہ روحانی بیماری ہے، وعدہ خلافی روحانی بیماری، تکبر روحانی بیماری ہے، حسد اور کینہ روحانی بیماری ہے، بغض روحانی بیماری ہے۔ یہ جتنی برائیاں ہیں، جتنے گناہ ہیں، ہر گناہ روحانی بیماری۔ اس کا علاج کیا ہے؟ قرآن میں، قرآن پڑھنے میں، قرآن کے عمل کرنے میں۔ گناہ سے انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، روح کمزور ہو جاتی ہے، تو یہ اس کے لیے شفا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن کریم سراپا ہدایت ہے، رہنمائی ہے، گائیڈ کرنے والی کتاب۔ ہر چیز کی ایک گائیڈ ہوتی ہے۔ آپ بازار میں کوئی مختصر سا استعمال کا آلہ لو، کوئی مشین لو، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بہت بڑی ہو، کم قیمت کی ہو یا کروڑوں روپے کی ہو، اس کے ساتھ ایک کتاب ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ ایک کتاب ہوتی ہے، کتابچہ ہوتا ہے، گائیڈ ہوتی ہے۔ اس میں دیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ مشین کیا ہے، کیسے بنی، کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس طرح استعمال کریں گے تو یہ مشین کام آئے گی اور اس کی لائف بڑھے گی، اور کس طرح استعمال کریں گے تو اس کو نقصان۔ ساری کائنات میں سب سے بہترین مشین کیا ہے؟ انسان ہے۔ ساری کائنات میں سب سے بہترین مشین کیا ہے؟ انسان ہے۔ انسان کو بنانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے بعد ہر زمانے میں اس کو استعمال کے طریقے بتلائے، کتاب کے ذریعے بھی بتائے، رسولوں کے ذریعے سے بھی بتائے۔ کوئی بڑی مشین خریدتے ہیں گارمنٹس وغیرہ میں، کسی چیز میں، تو کیا ہوتی ہے؟ وہ مشین آنے کے بعد یا گھروں کی چیزیں جیسے فریج ہے، واشنگ مشین ہے، اس طرح کی کوئی بھی چیز خریدی جاتی ہے تو خریدنے کے بعد وہ چیز ڈیلیوری ہوتی ہے، گھر پہنچتی ہے، اس کے ساتھ کتابچہ بھی ہوتا ہے، اور پھر کمپنی کے ذریعے سے یہ تاکید ہوتی ہے کہ کمپنی کے جانب سے ایک آدمی آئے گا جو اس کو انسٹال کر کے استعمال کا طریقہ بتا کر جائے گا۔ کتاب بھی اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتلائے گی، اور صرف کتاب سے کام
نہیں چلتا، صرف کتاب سے کام نہیں چلتا، تو کیا ہوگا؟ آدمی بھی آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں کتاب بھی دی، نبی بھی بھیجا، کتاب بھی دی، نبی بھی بھیجا۔ کس مشین کو استعمال کرنے کے لیے؟ انسانی مشین کو استعمال کرنے کے لیے۔ دوسری مشینوں کو اگر غلط استعمال کیا جائے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا انسان نامی مشین کو غلط استعمال کرنے سے ہوگا۔ ساری دنیا میں فساد پھیل جائے گا اس کے غلط استعمال سے۔ تو قرآن کریم کیا ہے؟ یہ گائیڈ کرتی ہے، یہ طریقہ دکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان نما مشین بنائی ہے، اس کو بہت ساری چیزیں دی، اس کے استعمال کے کئی طریقے ہیں، کان ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، زبان ہے، دل و دماغ ہے، سوچ ہے، اس کو کیسے استعمال کریں گے، کن چیزوں میں لگائیں گے، اور اس کے اندر اس کو استعمال کرنے کے لیے کیسی غذائیں ڈالیں گے۔ ایک مشین آئی آپ کے پاس جاپان، اور اس نے کہا کہ اس کے اندر آئل کو ڈالیں گے، فلاں کمپنی ہی کا ڈالیں گے۔ 2 مرتبہ آپ نے لوکل آئل ڈالا اور پھر لے جا کر کمپنی کے حوالے کیا تو خراب ہو گئی، اب اس کی وارنٹی گئی۔ وارنٹی گارنٹی کیا ہے؟ ہم جیسے کہتے ہیں ویسا استعمال کرو گے تو وارنٹی بھی ہے، گارنٹی بھی ہے۔ تو اس انسان نما مشین کو بھی جیسے اللہ نے بتلایا ہے ویسے استعمال کریں گے تو وارنٹی گارنٹی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کا جان، ان کے مال، دونوں چیزیں خرید لی۔ ان کا جان، یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ مال ہمارا پہلے ہی دن سے اس کا معاہدہ ہو چکا ہے، معاملہ ہو چکا ہے، بے ہو چکی ہے، خرید و فروخت ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خریدنے والا اللہ، بیچنے والا خود انسان۔ اور کیا بیچا اس نے؟ اپنے جان کو بھی بیچا، اپنے مال کو بھی بیچا۔ اس کو قیمت کیا ملے گی؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، قیمت کیا ہے؟ جنت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے خرید لیا، جان بھی خرید لی، مال بھی خرید لیا، اور ساتھ میں کیا کر دیا؟ ہمارے ہی حوالے کیا۔ جان بھی ہمارے حوالے کی، مال بھی ہمارے حوالے کیا۔ کہا کہ یہ مال تمہارا نہ، جان تمہاری، تمہارے حوالے، تم ایک امانت دار ہو، تم ایک امین ہو، تمہاری ذمہ داری یہ چیز میری ہے، تمہارے پاس رکھی ہوئی ہے، میں جہاں کہوں گا وہاں لگاؤں۔ کوئی آدمی کسی سے کوئی چیز خریدے اور اس کی قیمت لگائے اور دے، وہ چیز بھی دے دے، قیمت بھی دے دے، تو اب چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کی ہوتی ہے، اب وہ خود استعمال نہیں کر سکتا، وہ جیسے کہے گا ویسے استعمال کرے گا، جہاں کہے گا وہاں لگائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جان دیا، ساری قوتیں، ظاہری، باطنی، ہر طرح سے، ہر طرح کی قوتیں۔ اب یہ قوتیں کیا ہے؟ ہماری اپنی نہیں، اللہ نے جیسے کہا ہے ویسے لگانا ہے۔ اللہ نے کیسے کہا ہے ہمیں نہیں پتا، کیسے کہا ہے؟ قرآن پڑھو۔ کیا پڑھو؟ قرآن پڑھو۔ اس مشین کا استعمال کیسے نہیں معلوم، سمجھائے سمجھ میں نہیں آیا، بھول گئے، تو قرآن پڑھو، سمجھ میں آئے گا۔ آنکھ کیسے استعمال کرنا ہے، کان کیسے استعمال کرنا ہے، زبان کیسے استعمال کرنا ہے، دل و دماغ کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ جتنی نعمتیں دی ہیں، ظاہری اور باطنی، اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، کون سی چیزیں استعمال کھانا ہے اور اس انسان نما مشین کے اندر ڈالنا ہے، کون سی چیزیں نہیں ڈالنا ہے۔ احل لکم الطیبات وحرم علیکم الخبائث، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی اور
گندی چیزیں حرام کی گئی، اس کو استعمال کرنا ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ تینوں انداز سے اللہ نے خطاب کیا، اے لوگوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اے مسلمانوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اے انبیاء کی جماعت پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ یہ جائیں گی تو پھر نیک جذبات بنے گے، نیک اعمال نکلیں گے، نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ کون بتائے گا؟ قرآن بتائے گا، ہدی سیدھی راہ بتائے گا، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتائے گا، ورحمۃ للمؤمنین۔ اور جو آدمی اس طریقے پر چلے گا اور جو ایمان والا اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالے گا، اپنائے گا، اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا وہ کرے گا، جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے اس سے رکے گا، اور قرآن سے رہنمائی حاصل کرے گا، قرآن کی گائیڈنگ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے گا، بنائے گا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ یہ قرآن سراپا رحمت ہے، سراپا رحمت ہے۔ چار چیزیں بتائیں قرآن کریم، کیا کیا؟ موعظہ، سراپا نصیحت، شفا، یہ جسمانی روحانی ہر اعتبار سے شفا، ہدی، ہدایت ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ یہ بتلاتی ہے، ورحمہ، جو اس کے طریقے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس کے لیے سراپا رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیے کہ محض اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، اتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، اس امت مسلمہ کو دی ہے، یہ کس لیے دی ہے؟ یہ محض اپنے فضل سے دی، محض اپنی رحمت سے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو پیدا کرنے سے بہت سال پہلے سورہ رحمان کی تلاوت کی تو فرشتوں نے کہا واہ کیا بہترین کلام ہے، اور کیا بہترین امت ہوگی جس پر یہ کلام نازل کیا جائے۔ بہت بڑی نعمت ہے قرآن کریم، بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، جن کے صدقے ساری کائنات بنائی گئی۔ سید الانبیاء، سید الرسول، وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن قرآن کا درجہ آپ کی ذات سے بھی بڑا۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے اور قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفات میں داخل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان اللہ کا قرب، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت کسی عبادت کے ذریعے سے اتنی زیادہ نہیں حاصل کر سکتا جتنا قرآن کریم کی تلاوت سے حاصل کر سکتا۔ آدمی جتنا قرآن پڑھے گا اتنا خدا کے قریب ہوگا، اتنا اس کو اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اتنا اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی، اتنا اس سے اللہ سے لگاؤ زیادہ ہوگا۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی نفل اعمال کر رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے، لمبی لمبی تسبیحات پڑھ رہا ہے، بہت کچھ کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں ایک ہے کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ وہ ہمیشہ دن اور رات کے 8 پہر جب موقع ملے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب موقع ملے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کا تعلق اس سے زیادہ خدا سے مضبوط ہو جاتا ہے جتنا ایک تہجد پڑھنے والے سے، ایک اشراق، ایک چاشت پڑھنے والے سے، جتنا ایک ذکر و اذکار کرنے والے سے۔ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے بارے میں زمین سے کہتا ہے، حدیث سے، زمین سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے زمین یہ میرا بندہ جو ہے یہ میرا قرآن کا محافظ ہے، اس کے جسم کو نہ کھانا،
ساری کائنات کے لوگ بڑے بڑے مالدار بادشاہ زمین میں جاتے ہیں، زمین ان کو مٹی بنا کر چھوڑ، لیکن ایک حافظہ قرآن جاتا ہے تو قرآن کہتی ہے اللہ میں کیسے کھا سکتی ہوں اس کے جسم کو، اس کے کیا کہتے ہیں اس کو، کفن تک کو کیسے میں چھو سکتی؟ یہ اعزاز قرآن کے محافظ کی، قرآن کا اتنا بڑا درجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی بڑی دولت اللہ نے دی ہے، کیوں دی ہے؟ یہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، ہم اس کا احساس کریں۔ قرآن کریم پڑھنا سیکھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، پڑھنے کی عادت بنائیں، تلاوت کا معمول بنائیں، زندگی میں روزانہ کے ہمارے معمولات میں، شیڈیول میں ایک حصہ ہونا چاہیے قرآن کریم کے لیے مختص ہونا تو یہ چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیشہ قرآن کی تلاوت ہو، لیکن آخری درجہ یہ ہے کہ ہمارا 24 گھنٹے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی وقت کس کے لیے ہونا چاہیے؟ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہونا چاہیے۔ کریں گے بھی؟ کریں گے؟ بہت بڑی چیز، بڑی نعمت ہے، دلوں کو جلا بخشتی، دلوں کے غموں کو دور کر دیتی، دلوں کی بہار ہے یہ چیز، تو یہ ہونا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، قرآن ایک ایسی نعمت ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، تکبر کرنے والا اور بہت زیادہ خوش ہونے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ دنیا کی نعمتوں پر بہت زیادہ اترانے والے کو، میرے پاس یہ ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، فلاں ہے، بینک بیلنس ہے، میرے پاس عہدہ ہے، اور پراہ منسٹر کے پاس میری بات چلتی ہے، اور فلاں سے میرے تعلقات ہیں، اور معاشرے میں میری اتنی عزت ہے، اور فلاں ہے، یہ اترانا اللہ کو بالکل پسند ہے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، تکبر کرنے والا اور اللہ کی نعمتوں پر اترانے والا، ایک ہے احسان ماننا، ایک ہے اترانا، اس کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن ایک ایسی نعمت ہے، اس پر خوشی مناؤ۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل شیء شرفا یتباہون بہ، ان لکل شیء شرفا یتباہون بہ وشرف هذه الامة وبهاؤها القرآن، ہر چیز کے لیے ایک سرمایہ افتخار ہوتا ہے، ایک فخر کی چیز ہوتی ہے، ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ سوچ الگ الگ ہے انسانوں کی، سوچ کے اعتبار سے ہر ایک کے نزدیک افتخار اور فخر کرنے والی چیز الگ ہے۔ کوئی دنیا دار ہے، کسی کے پاس مال فخر کی چیز ہے، میرے پاس اتنا زیادہ مال ہے۔ کوئی طالب جاں ہے، عہدوں کا طلبکار ہے، اس کے نزدیک عہدہ بہت بڑی چیز ہے، وہ جہاں جاتا ہے لوگ بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں عمرے ہو جائے، عمرے ہونا کیا ہے، 4 آدمی بیٹھتے ہیں تو ہر آدمی اپنا کیا ہے فخر کی چیز بیان کرتا ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میرا بچہ اور ڈاکٹر بن گیا، کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں ڈگری کا حامل، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں ڈگری کرنے میں فرسٹ پوزیشن ہے، کوئی کہتا ہے کہ مجھے پرائم منسٹر سے ملاقات کا موقع ملا، اس نے مجھے یہ تمغہ دیا، کوئی کہتا ہے کہ معاشرے میں میری عزت ہے، میں 4 مسجدوں کا ذمہ دار ہوں، میں اتنے تنظیموں کا ذمہ دار ہوں، میں فلاں جماعت سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتا ہوں، بیٹھے کارڈ نکال کے دیکھو میں اس میں بھی ہوں، میں اس میں بھی ہوں۔ آپ 10 مرتبہ ملیں گے اس کو، ہر مرتبہ پہلی مرتبہ کی طرح دکھائے گا، ہے نہیں؟ ہر مرتبہ ایسے تذکرہ کرے گا جس نے پہلے تذکرہ نہیں کیا، یعنی اس کی زندگی کا سوچ وہی ہے۔ 4 آدمیوں کے درمیان میری عزت ہو، میرے نزدیک یہ عزت کی چیز ہے، یہ عزت کی چیز ہے، یہ عزت کی چیز ہے،
لوگوں کی سوچیں الگ ہوتی ہیں تو الگ الگ اعتبار سے، کسی کے نزدیک مال، کسی کے نزدیک دولت، کسی کے نزدیک بڑی بڑی بلڈنگیں، کسی کے نزدیک عہدہ، کسی کے نزدیک کسی ملک کے رہائش کا پروانہ اور کہیں کا گرین کارڈ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو فخر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک عزت اور ایک سرمایہ افتخار ہوتا ہے، ہر شعبے میں ایک عہدہ ہوتا ہے، اس عہدے کو پہنچنے کے بعد کہتا ہے ہم چوندک گرے میرے جیسا کوئی نہیں، میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میرے مقابل میں کوئی نہیں، اور کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ خواہش کرتا ہے کہ اتنی بڑی پوزیشن کاش مجھے حاصل ہو جاتی۔ تو بلندی جیسے ہمالیہ کی چوٹی ہے جو پہاڑوں میں سب سے بڑی ہے، تو یہ سب سے بلند چیز ہے، تو فرمایا ہر شعبے میں ایک شرف اور ایک بلندی اور ایک بڑا عہدہ ہوتا ہے جس پر لوگ فخر کرتے ہیں۔ فرمایا میری امت کا، ساری امت کا کوئی بڑی چیز اگر فخر کرنے کے لائق ہے اور شرف کے لائق ہے اور لوگوں کو بتانے کے لائق ہے تو وہ کیا ہے؟ قرآن، القرآن۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہو کہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اور یہ نعمت اللہ نے دی ہے ہمیں، قرآن ملا ہے ہمیں، اس پر خوشی مناؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، دنیا میں کوئی بھی چیز زندگی بھر تم جمع کرتے ہو اور جمع کرنے کو زندگی کا مقصد بناتے ہو، چاہے مال ہو، چاہے دولت ہو، چاہے عہدہ ہو، چاہے جائیداد ہو، چاہے بلڈنگیں ہو، معاشرے میں عزت ہو، ایک مقام ہو، کوئی بھی چیز ہو، جس کو تم جمع کرنا زندگی کا مقصد بنائے ہوئے ہو، ان میں سے اگر مال کو بڑا سمجھتے ہو مال سے بہتر ہے، عہدے کو بڑا سمجھتے ہو عہدے سے بہتر ہے، جائیداد کو بڑا سمجھتے ہو جائیداد سے بہتر، دنیا کی کوئی بھی چیز ہوگی، کوئی بھی عہدہ ہوگا، اگر اس کو تم عزیز رکھتے ہو، فرمایا قرآن اس سے بھی بڑھ کر ہوا خیر مما یجمعون، جو چیز تم جمع کرتے ہو ان سب سے بہتر چیز اگر ہے جمع کرنے کی وہ کیا ہے؟ قرآن۔ بعض دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے، کہیں کسی غزوے میں جانا ہوتا، اب اس میں اس لشکر پر کسی کو امیر بنانا ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے بھئی قرآن کس کو کتنا ہے؟ پھر کہتے مجھے اتنا ہے، مجھے اتنا ہے، مجھے ایک نوجوان کھڑے ہوئے کہ مجھے اتنا یاد ہے، ساتھ میں سورہ بقرہ یاد ہے، سورہ آل عمران ہے، بڑی بڑی سورہ، فرمایا ہاں تمہیں یہ یاد ہے، تم ہی لائق ہو کہ تم اس لشکر کے امیر بن سکتے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس ہے کچھ نہیں، فرمایا کچھ نہیں، کہا قرآن یاد ہے، کہا قرآن یاد ہے، اور کیا چاہیے؟ قرآن یاد ہے، اس سے بڑی دولت اور کیا ہے؟ آپ نے رشتہ دیکھا اور نکاح کرا دیا اور کہا کہ قرآن جو یاد ہے وہ سکھا دینا، یہی ہے۔ تو قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل جس میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے کالبیت الخرب، وہ ویران جگہ ہے، ویران گھر ہے۔ تو اگر کوئی چیز جمع کرنے کے لائق، فخر کرنے کے لائق اور قابل افتخار سمجھنے کے لائق ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ قرآن و حدیث کی، قرآن کی آیتوں میں اور احادیث میں آپ دیکھیں گے جگہ جگہ بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور جتنی بیان کی گئی، جتنی بیان کی جا سکتی ہے، جتنا سنایا جا سکتا ہے، اس سے کروڑوں درجہ بڑی فضیلتیں قرآن کریم۔ جو فضیلت خدا کو اپنے مخلوق پر ہے وہی فضیلت اللہ کے کلام کو سارے کلاموں پر ہے۔ تو ہم اس کی اہمیت سمجھیں۔ 4 باتیں بتائی گئی قرآن کریم کے بارے میں کہ وہ معزت ہے، شفا ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے،
اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے دی، اس پر خوشی مناؤ۔ دنیا میں کوئی چیز اگر جمع کرنے کے لائق ہے، خوشی منانے کے لائق ہے، تو وہ ایک مسلمان کے لیے صرف اور صرف قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔